أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاطمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کیوں نہ دی؟ فدق کی زمین میں سے جو ان کا حصہ تھا انہیں کیوں نہ دیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ خیرات ہے، اس کا کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جو شیعہ کتب میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ کلینی نے اسے اپنی کتاب الکافی میں روایت کیا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس پہ سبھی کا اتفاق ہے، اور اس سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ وراثت کے طور پہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ صدقہ خیرات ہے۔ اور گزارش یہ ہے کہ اس بات کو جاننے کے لیے کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جناب عمر فاروق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوڑی ہوئی زمینیں ان کے وارثوں میں تقسیم کیوں نہ کی، ایک حدیث کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جناب عمر فاروق کے پاس تھا کہ ان کے پاس جناب عثمان آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، زبیر بن عوام آئے، سعد بن ابی وقاص آئے، اور پھر اس کے بعد جناب عباس اور جناب علی آئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ جناب عباس کہنے لگے کہ اقضی بینی و بین ھذا یعنی علی، کہ امیر المؤمنین آپ میرے اور علی کے مابین فیصلہ کر دیں۔ تو یہ صحابہ کرام جو ان سے کچھ ہی دیر پہلے آئے تھے انہوں نے بھی تائید کی اور کہا ہاں امیر المؤمنین آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تاکہ ان دونوں کو سکون مل جائے۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر انہوں نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تم سب کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم و دائم ہے، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ خیرات ہے، اس کا کوئی بھی وارث نہیں بن سکتا۔ تو ان سب نے تائید کی کہ بالکل ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا۔ جناب عمر فاروق کا دوسرا سوال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زمینیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اور جو آپ کے لیے مخصوص تھیں ان میں سے آپ آمدنی کے طور پہ 1 سال کا حصہ رکھ لیا کرتے تھے، اور ان زمینوں کی آمدنی میں سے آپ اپنے اہل و عیال کے لیے 1 سال کا حصہ رکھ لیا کرتے تھے، اور دیگر مال آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ان سب سے جناب عمر فاروق نے پوچھا کیا ایسے ہی ہے؟ ان سب نے تائید کی کہ بالکل ایسے ہے۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے پھر جب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو جناب ابو بکر نے کہا کہ میں آپ کا خلیفہ ہوں، اور عباس آپ اور یہ علی تم دونوں آئے تھے ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، اور تم دونوں اپنی اپنی وراثت مانگ رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے بھتیجے کی وراثت میں سے بطور چچا میرا حصہ دیا جائے، اور علی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیگم جناب فاطمہ کا جو حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بنتا ہے وہ میرے حوالے کیا جائے۔ تو جناب ابو بکر نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ جو ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ خیرات ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جو بات کہی تھی اس میں وہ سچے تھے، اور ابو بکر بہت نیک تھے، ہدایت کے اوپر تھے، حق کے اوپر چل رہے تھے۔
تو جناب ابو بکر نے وہی کچھ کیا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان زمینوں کے تعلق سے کرتے رہے، پھر وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا خلیفہ ہوں، تو میں بھی وہی کچھ کروں گا جو وہ کرتے رہے۔ تو اے عباس، پھر آپ میرے پاس آئے اور علی میرے پاس آئے، اور اس وقت تم دونوں متحد تھے، تو تم دونوں نے ان زمینوں کا مطالبہ کیا کہ ہمارے حوالے کی جائیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان زمینوں کے ساتھ وہی سلوک کرو گے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا اور جو ابو بکر نے کیا تھا، یعنی کہ انتظام تمہارے سپرد ہوگا، تم ان کے مالک نہیں ہوگے، اور وہی کچھ کرو گے جو اللہ کے رسول کرتے رہے۔ تو تم دونوں نے وعدہ کیا تھا اور میں نے یہ زمینیں تمہارے حوالے کر دی تھیں، اور اب تم آئے ہو کہ میں فیصلہ کر دوں، تو قیامت بھی قائم ہو جائے تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر تم یہ زمینیں نہیں سنبھال سکتے تو میرے حوالے کر دو۔ تو اس تفصیلی روایت سے معلوم ہوا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زمینیں جناب عباس اور جناب علی کے حوالے کر دی تھیں، لیکن بطور مالک نہیں، بطور وارث نہیں، بلکہ بطور منتظم، تاکہ یہ ان زمینوں میں وہی کچھ کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے تھے۔ اور وہ کیا کہ ان کی آمدنی میں سے 1 سال کا خرچہ آپ علیہ السلام کی بیویوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اور باقی جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس حدیث سے اور اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ ان سب صحابہ کرام نے اس حدیث کی تائید کی کہ واقعی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو اس لیے جناب صدیق نے، جناب عمر فاروق نے، دیگر صحابہ کرام نے ان زمینوں کے تعلق سے وہی کچھ کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا تقاضا تھا۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جناب ابو بکر نے اگر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بطور بیٹی وراثت نہیں دی، تو انہوں نے جناب عائشہ کو بھی بطور بیوی وراثت نہیں دی، جبکہ جناب عائشہ ان کی بیگم تھی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی جناب حفصہ کو بطور بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زمینوں میں سے بطور وراثت کچھ نہیں دیا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایسا وقت آیا کہ جب جناب علی خلیفہ بنے تھے، خود انہوں نے بھی ان زمینوں کو اپنے بیٹوں میں بطور مالک اور بطور وارث تقسیم نہیں کیا، انہوں نے بھی ان زمینوں میں وہی کچھ کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے، جو جناب صدیق کرتے رہے، جو جناب فاروق کرتے رہے، جو جناب عثمان کرتے رہے۔ تو اس لیے اس بات پہ کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، جناب صدیق نے وہی کچھ کیا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا تقاضا تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔